ضمنی انتخابات کا دنگل 21 حلقوں میں پولنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ سنی اتحاد کونسل اور نون لیگ کے درمیان زور کا جوڑ پڑے گا۔ پنجاب سے قومی اسمبلی کے 2، کے پی کے 2 اور سندھ کے 1 حلقے میں الیکشن۔ پنجاب کے 12، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے 2 صوبائی حلقے شامل۔ ووٹنگ کا عمل بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ پولنگ اسٹیشنز پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔ فوج اور سول آرمڈ فورسز کے دستے دوسرے اور تیسرے حصار کے طور پر مامور ہیں۔ پنجاب کے 419 پولنگ اسٹیشن انتہائی حساس قرار۔ لاہور، شیخوپورہ اور قصور سمیت 16 اضلاع میں موبائل انٹرنیٹ سروس بند ہے۔ ضمنی انتخابات کا دنگل 21 حلقوں میں پولنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ سنی اتحاد کونسل اور نون کے درمیان زور کا جوڑ پڑے گا۔ پنجاب سے قومی اسمبلی کے 2، کے پی کے 2 اور سندھ کے 1 حلقے میں الیکشن ہیں۔ پنجاب کے 12، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے 2 صوبائی حلقے شامل۔ ایک بار پھر عوام کر رہے ہیں پولنگ سٹیشنز کا رخ۔ قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں پر پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی، جو شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ عوام کو الیکشن کے حوالے سے رابطہ کرنے اور شکایات درج کرانے کے لیے الیکشن کمیشن نے مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کر دیا ہے۔ صوبائی، ڈویژنل اور ضلعی سطح پر بھی کنٹرول رومز قائم کیے گئے ہیں۔ لاہور میں قومی اسمبلی کے NA 119 سے علی پرویز اور شہزاد فاروق سمیت 9 امیدواروں میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ پی پی 147 میں 11 امیدوار مد مقابل ہیں۔ پی پی 149 میں 14 امیدوار انتخابی دنگل لڑ رہے ہیں۔ پی پی 158 سے لیگی امیدوار محمد نواز اور سنی اتحاد کونسل کے مونس الہی سمیت 22 امیدوار آمنے سامنے ہیں۔ پی پی 164 میں 20 امیدوار میدان میں ہیں۔ وزیر آباد کے حلقہ پی پی 36 اور ڈیرہ غازی خان کے حلقہ پی پی 290 میں بھی لوگ اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ ڈالنے آ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی 2 قومی اور 2 صوبائی اسمبلی کے نشستوں کے لیے آج انتخابی دنگل ہو رہا ہے۔ قومی اسمبلی کے حلقے NA 8 باجوڑ، NA 44 ڈی آئی خان، صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی کے 22 باجوڑ اور پی کے 91 کوہاٹ میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے۔ مجموعی طور پر 892 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ 139 پولنگ اسٹیشنز کو حساس ترین قرار دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں صوبائی اسمبلی کے 3 حلقوں میں پی بی 20 وٹ خوزدار، پی بی 22 لسبیلا، پی بی 50 کلا عبداللہ کی نشستوں پر ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اسی حوالے سے صورتحال جانیں گے۔ نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں اسلم لاہور کے حلقہ NA 119، جبکہ ندیم چودھری لاہور کے صوبائی حلقہ پی پی 147، ثاقب سلیم بٹ لاہور کے حلقہ پی پی 158 اور طارق اسماعیل ڈیرہ غازی خان کے حلقہ پی پی 290 سے موجود ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میاں اسلم سے۔ میاں اسلم بتائیے گا، آپ اس وقت حلقہ NA 119 میں موجود ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، کیسا ٹرن آؤٹ ہے یہاں پر؟ دیکھیں جی، اگر ٹرن آؤٹ کی بات کی جائے تو بڑا مایوس کن ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ یہ لاہور کی روایت نہیں رہی، حالانکہ ضمنی انتخابات میں بھی ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اس سے بہتر ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ خاص طور پہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ صرف 10% بھی ٹرن آؤٹ اگر نہیں ہوا تو یہ بالکل درست بات ہوگی کہ اب 10 15 منٹ ہم انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی ایک ووٹر جو ہے وہ ٹہلتا ہوا آتا ہے، ووٹ کاسٹ کر کے 2 منٹ میں چلا جاتا ہے، پھر اسی طرح ہی جو ہے وہ ووٹنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ انتہائی مایوس کن اور کم ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اس پورے حلقے میں آبزرو کیا جا رہا ہے NA 119 میں، اور دوسری جانب جو ہے وہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بھی تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل اور جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اور مسلم لیگ نون ہے، ان کے ورکروں کے درمیان جو ہے وہ 4 مختلف جگہوں پر کلیشز ہوئے ہیں، جن میں کوئی 2 ان کے جو سنی اتحاد کونسل کے لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں ورکر، لیکن پولیس پہنچی، انہوں نے گرفتاریاں کی اور اس وقت کوئی 11 کے قریب جو ہے وہ لوگ حراست میں ہیں دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے۔ خاص طور پر سنی اتحاد کونسل جو ہے ان کے 9 لوگ جو ہیں وہ اس وقت حراست میں ہیں اور اب تک انہیں جو ہے وہ چھوڑا نہیں گیا۔ دوسری طرف جو ہے وہ شکایات عام رہی کہ فارم 45 بہت ساری جگہوں پر ہے ہی، موجود ہی نہیں ہے، پریزائڈنگ آفیسر جو ہے ان کے پاس بھی اویلیبل نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ
ملا ہی نہیں، اور اگر کہیں ملا ہے تو وہاں پر پہلے سائن کروا لیے گئے ہیں ان سے. اسی طرح کی شکایات جو ہے وہ مختلف جگہ پر دیکھنے میں آئی. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر نے جو ہے وہ کہا کہ مونسلائی کے حلقے میں خاص طور پر جو ہے وہ فارم 45 اویلیبل ہی نہیں ہے، اور جہاں اویلیبل ہیں پہلے سائن کروا لیے گئے ہیں. اسی طرح حافظ دشان والے حلقے میں بھی جو ہے انہوں نے اعتراض کیا، لڑائی جھگڑا ہوا، اور پھر جو ہے وہ پریزائڈنگ افسر نے وہ فارم پھاڑے جس پر پہلے سے سائن کروا دیے گئے تھے. تو حالات جو ہے وہ ایک جانب مایوس کن ہے کہ ٹرن آؤٹ کم ہے، تو دوسری جانب جو ہے جو شکایات ہیں فارم 45 کے حوالے سے، ریگنگ کے حوالے سے، لڑائی جھگڑے کے حوالے سے، وہ بدستور موجود ہیں. صحیح. میاں اسلام آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بات کریں گے ندیم چودھری سے جو لاہور کے صوبائی حلقہ پی پی 147 میں موجود ہیں. جی ندیم چودھری بتائے گا ووٹنگ ٹرن آؤٹ کتنا ہے، حالات کے پرامن ہیں؟ جی بالکل، پی پی 147 کی اگر بات کریں تو یہ وہ حلقہ ہے جو کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب صدر حمزہ شہباز کی جانب سے خالی کیا گیا تھا، اور یہ ان کی آبائی سیٹ تصور کی جاتی ہے. لیکن یہاں پر آج اگر ٹرن آؤٹ کی بات کی جائے تو انتہائی نہ صرف تشویشناک حد تک جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کم ہے. ہم اس وقت مصری شاہ میں یہاں پہ گورنمنٹ اسکول کے باہر موجود ہیں. یہاں پر صرف ایک اگر میں پولنگ بوتھ کی آپ کو بات کروں تو وہاں پر 1180 سے زائد جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان میں سے صرف اور صرف اب تک 41 ووٹ کاسٹ ہو سکے ہیں. 7 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا، 2 گھنٹے سے کم کا جو وقت ہے وہ رہ چکا، لیکن ابھی بھی جو ووٹرز ہیں وہ باہر نہیں نکلے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ہماری جن سیاسی ماہرین سے بات ہوئی ان کے مطابق اس وقت جو ٹمپریچر ہے وہ تقریباً 37 درجہ سینٹی گریڈ پر اس وقت ہے، تو جو گرمی کی شدت ہے وہ بھی اس پہ ایک اثر انداز ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ شاید ووٹرز کو یہ بھی ہوتا ہے کہ حکومتی جماعت کا جو امیدوار ہے اس نے لازمی طور کے اوپر جیتنا ہی جیتنا ہے، تو حکومتی جماعت کے جو امیدواران ہیں ان کی جانب سے بھی کوئی کوشش جو ہے ووٹروں کو گھر سے باہر نکالنے کی وہ بھی کوئی سنجیدہ کوشش سامنے نظر نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کا جو ضابطہ اخلاق ہے کہ ووٹرز کو ٹرانسپورٹ کے ذریعے یہاں پر نہیں لایا جا سکتا، یعنی کہ ووٹرز کے لیے جو ٹرانسپورٹ مہیا کی جانی ہے وہ اچھی تصور نہیں کی جاتی، قانونی تصور نہیں کی جاتی. اس کی وجہ سے بھی جو ووٹرز کو گھروں سے نکالنا ہے وہ بھی یہاں پر امیدواروں کے لیے ممکن نہیں ہو سکا. یہ جو علاقہ ہے پی پی 147 یہ اندرون لاہور ہے. تمام کے تمام جو لاہور کے گیٹس ہیں اس کے اندر کا جو علاقہ ہے وہ یہاں پر اس حلقے کے اوپر زیادہ تر مشتمل ہے، جبکہ کچھ جو باہر کے علاقے ہیں جس میں چمڑا منڈی ہے، مصری چا ہے، یہ بھی اسی علاقے کا حصہ ہے. لیکن اس سارے علاقے کا ہم نے وزٹ کیا ہے، کسی بھی علاقے میں ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر چند فیصد سے زیادہ وہاں پر جو ٹرن آؤٹ ہے وہ انتہائی مایوس کن صورتحال ہے. لیکن اگر امن و امان کی صورتحال کی بات کی جائے تو پولیس کی جانب سے مثالی اقدامات ہمیں نظر آئے ہیں. نہ صرف یہ کہ پولیس کی جانب سے مثالی اقدامات نظر آئے ہیں، ہر طرف اس علاقے کے اندر کم از کم جہاں پہ ہم پی پی 147 میں موجود ہے جہاں پر لڑائی جھگڑے، طلق کلامی یا ایک دوسرے کے ساتھ تصادم کا کسی قسم کا کوئی واقعہ اب تک پیش نہیں آیا. مختلف جو ڈویژن ایس پیز ہیں وہ موقع پر موجود ہیں، جبکہ ڈی آئی جی آپریشنز کو ہم نے کئی مقامات پہ دیکھا کہ وہ خود صبح 7 بجے سے لے کے اب تک ہمیں مختلف علاقوں میں گشت کرتے ہوئے نظر آئے. اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے جو ٹریفک اہلکار ہے وہ بھی ہمیں یہاں پر نظر آئے. جو حساس اور انتہائی حساس جو پولنگ اسٹیشن ہیں وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا کر وہاں پر مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. جہاں تو مطلب اوورال انتظامات جو ہیں وہ اچھے کیے گئے ہیں. ندیم ساتھ ہی رہے گا، ثاقب سلیم بٹ سے بات کر لیتے ہیں جو کہ لاہور کے حلقہ پی پی 158 میں موجود ہیں. ثاقب کہیے گا یہاں پر آپ ٹرن آؤٹ کیا باقی 2 حلقوں میں ہم نے دیکھا کہ کم ہے، یہاں پر ٹرن آؤٹ کیسا ہے اور کیا وجوہات معلوم کی جا سکی؟ جی بالکل، جو ہے یہاں پہ بھی ٹرن آؤٹ اب بہت زیادہ جو ہے وہ کم جو ہے اس کی ریشو ہے. میرا خیال ہے کہ یہ 5 بجے تک بھی بمشکل یہ 15% پہ پہنچے گا. شاید میں یہ بھی زیادہ بتا رہا ہوں کیونکہ اگر میں ایک ہی آپ کو جو ہے بلاک کوڈ 401 کی بات کروں تو 1770 میل اور جو ہے ووٹرز ہیں جن میں 200 کاسٹ ہوئے ہیں، اور ایک دوسری جگہ کے اوپر جو ہے 1000 کے قریب 900 سم تھنگ جو ہے وہ خواتین ووٹر ہیں، اور ان میں صرف 45 خواتین نے آ کر اپنے حق رائے استعمال کیے. تو یہی صورتحال پوری اوورال پی پی 158 کے اندر ہے، اور کئی مقامات پہ تو شاید اس سے بھی زیادہ جو 200 میں نے بتائے ہیں آپ کو اس سے بھی کم ہو. کیونکہ میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہاں پر 2 پولنگ اسٹیشن بنے گئے ہیں، 158 کا بھی اور 164 کا بھی. تو دونوں جگہ پہ یہاں پہ گہما گہمی زیادہ تھی، لیکن جو ووٹرز آ رہے تھے وہ پارشلی آ رہے تھے.
कुछ 58 में चले गए, कुछ 164 में चले गए, और ज़्यादातर जो तादाद देखने में आई है कि लोगों का रश तो बहुत ज़्यादा था लेकिन वो वोटर्स नहीं थे। तो अगर हम उसको काउंटिंग में करें तो उस हिसाब से तो फिर 1000 प्लस वोट बन जाएगा, क्योंकि लोगों का आना जाना इतना रहा। लेकिन अंदर जो वोटर आए वो 3-3, 4-4, 5-5 लोगों के साथ एक वोटर वोट कास्ट करने आया और वो कास्ट करते ही चला गया। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंतजामिया की तरफ से जो है इंतजाम बहुत अच्छे किए गए हैं, पुलिस की तरफ से बड़े शानदार किए गए थे, अमले की तरफ से किसी किस्म की किसी भी वोटर ने कोई शिकायत नहीं पेश की, ना मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो कैंप्स लगाए गए हैं सुन्नी तहरीक की तरफ से लगाए गए थे, कौंसिल की तरफ से किसी किस्म की इंतजामात खासे बेहतरीन हैं, वोटर्स जो हैं वो पुरुम्मीद भी हैं और बड़ा कम आ रहे हैं। साकिब हमारे साथ ही रहेगा। अब रुख करेंगे डेरा गाजी खान का, जहां पर मौजूद हैं तारिक इस्माइल। आप हल्का PP 290 में मौजूद हैं, तो बताएगा कि यहाँ की सूरत हाल क्या है, टर्न आउट कितना है? लाहौर की सूरत हाल तो हमने जान ली। जी, मैं डेरा गाजी खान के PP हल्का 290 पर मौजूद हूँ। पोलिंग स्टेशन नंबर 80 है माना हमदानी में। ये इंतहाई हसास करार दिया गया पोलिंग स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर जो पोलिंग की सूरत हाल है वो पुरअमन तरीके से चल रही है। डेरा गाजी खान में जो इस वक्त पोलिंग की, जहाँ तक आप टर्न आउट की बात कर रही हैं, इस पोलिंग स्टेशन पर 797 रजिस्टर्ड वोटर हैं, जबकि अब तक 252 के करीब वोट कास्ट हुए हैं, जो कि तकरीबन 25 से 30% के दरमियान चल रहा है। दीगर जो पोलिंग स्टेशन हमने विजिट किया है वहाँ पर भी सुबह के वक्त में तो रश देखने में आया पोलिंग स्टेशन पर, लेकिन 12 बजे के बाद पोलिंग का अमल कुछ सुस्त रवि का शिकार है। कुछ धूप की वजह से, गर्मी की वजह से भी लोगों का आमद कम हुई है। अब कुछ 4 बजे के बाद कुछ पोलिंग की शरह बढ़ सकती है। यहाँ ये हल्का वफाकी वजीर सरदार अवैस खान लिगारी ने खाली किया था, उनकी नशिस्त पर अब मुस्लिम लीग नून के अली अहमद खान लिगारी, जबकि तहरीक इंसाफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से अपना सरदार बैरिस्टर मोहिउद्दीन खोसा हैं, जबकि पीपल्स पार्टी से मुनीर जलबानी यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर टर्न आउट की शरह मैंने जैसे आपको बताई है, पूरे हल्के की अगर हम बात करें, कुछ यहाँ पर गंदम की कटाई का सीज़न भी चल रहा है। इसकी वजह से इलाके का जो, क्योंकि देहाती इलाके हैं, इलाकों का जो वर्कर है उसका ज़्यादातर रुझान गंदम की कटाई की तरफ है और वो अपनी कटाई के काम में मसरूफियत की वजह से पोलिंग तक कम आ रहे हैं। इसके बावजूद इस वक्त 25 से 30% का हम कह सकते हैं कि टर्न आउट जा रहा है डेरा गाजी खान में। पोलिंग खत्म होने में तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त बाकी रह गया है। अब वोटर की कुछ बिल्कुल 5 बजे तक का वक्त है पोलिंग का, उसके बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे। मियां असलम लाहौर के हल्का NA 119 से, नदीम चौधरी मौजूद थे, साकिब सलीम भट्ट और इसके साथ साथ तारिक इस्माइल, आपका बहुत शुक्रिया। ज़िमनी इंतखाबात में सियासी पारा हाई है। कई पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े, PP 54 नारोवाल में मुखालिफिन का तशद्दुद, नून लीगी कारकुन जाम बहक 60 साला मोहम्मद यूसुफ अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का शदीद रद्द अमल, कहा कातिल कानून से नहीं बचेंगे, गुंडागर्दी और तकसीम की सियासत नहीं चलने देंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। मैं नहायत ही पुरजोर मजम्मत करता हूँ इस गुंडागर्दी की जो PTI के लोगों ने एक हमारे निहत्ते कारकुन के ऊपर, जो कि बुजुर्ग कारकुन थे, इन पर की है। और ये इस बात की दलील है कि ये अपनी गुंडागर्दी की जो एम्पायर थी या जो जागीर थी उसकी शिकस्त और रेख देखकर कैसे ऊंचे हथकंडों पर उतर आए हैं। और ये हमारे सिपाही थे, हमने अमन, तालीम और तरक्की की जो तहरीक शुरू की है, ये उसके एक सिपाही थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं कि बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। प्रोपेगेंडे का मकसद बुशरा बीबी को रिहा कराना है। बानी PTI की अहलिया हशाश बशाश हैं, इन्हें कोई तकलीफ नहीं। आजकल दोबारा से एक जो आंटी पिंकी हैं, उनकी सेहत के मामले को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। और जब उनका मुआयना होता है, जब उनका जाती मुआलिज उन्हें देखता है, जब पाकिस्तान के बेहतरीन डॉक्टर्स उनके टेस्ट करते हैं, उनका मुआयना करते हैं, तो उनकी सेहत तो बिल्कुल ठीक निकलती है। और उनकी सेहत में सिवाय बदहजमी के जो बहुत सारी ज्यादा चीजें खाने की वजह से शायद उन्हें हो गई हो, और कोई चीज नहीं निकलती। ज़िमनी इंतखाबात की ही बात करें तो भक्कर के हल्का PP 93 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना आमिर असलम से। जी राना आमिर असलम, बताएगा टर्न आउट कैसा है यहाँ पर?
जी बिल्कुल, भक्खर के हल्का PP 93-5 जहां पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, इसके नशेबी इलाका जो है रशीदपुर, वहां के पोलिंग स्टेशंस पर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जहां पर दो उम्मीदवारान के हामियों के दरमियान जो है तलख कलामी हुई है। उसके बाद हवाई फायरिंग का वाक़या पेश आया। जिस शख्स ने हवाई फायरिंग की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अमल भी शुरू कर दिया गया है, जबकि इतला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद नवीद कुरैशी अपनी भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुँच चुके हैं, जबकि रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है। इसके साथ जो है पोलिंग के अमल को बदस्तूर जारी रखा गया है। वोटर्स जो है अपना हक राय दही इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इस ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो 30 हिसास तरीन पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर भी पुलिस की नफरी जो है मजीद बढ़ा दी गई है और रेंजर्स के दस्ते भी वहाँ पर मौजूद हैं ताकि किसी भी किस्म का दीगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके और वोटर्स जो अपना हक राय दही इस्तेमाल करने आ रहे हैं उन्हें पूरा जो है अमन व अमान का माहौल फराहम किया जाए और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। जी न्यूज़ स्टूडियो सब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.p के। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।